درانی صاحب، میں نے آپ کا بھی ایک بیان دیکھا، آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت ایک پارٹی جو ہے وہ تو حکمران بن کے گھوم رہی ہے، مسلم لیگ نون کی آپ نے بات کی تھی. یہ سارے جو بات کر رہے ہیں کہ جناب فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کبھی ماضی میں ہوئے نہ کبھی آگے ہوں گے، کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا آنے والے الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب، الیکشن فیئر اور فری ہونا نہ ہونا تو واقعی ایک سوالیہ نشان ہے. ماضی کے انتخابات میں بھی بہت سے سوالیہ نشان تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الیکشنز کے علاوہ راستہ بھی تو کوئی نہیں ہے. آپ کس طریقے سے کس قسم کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کبھی کوئی راستہ، میرا تو خیال ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا. فیئر اینڈ فری الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس دفعہ کے لیے میں ایک اور پروویزو لگا دیتا ہوں کہ اس دفعہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اب جو اس کے لیے جو میں نے اس وقت تجویز دی ہے وہ بھی اسی کی طرف آگے بڑھتی ہوئی تجویز ہے جو کہ اتنے سال سے ہم چل رہے ہیں. اگر اس دفعہ ہم ایک ایسا تجربہ کر لیں کہ جس میں ہم سب مل کے قومی مفاد کو اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد سے آگے کرتے ہیں، جس کے لیے میں نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے، جو کہ ماضی میں پاکستان میں کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا لیکن برٹن میں ہو چکا ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہو چکا ہے، آئرلینڈ میں ہو رہا ہے اس وقت بھی، کہ تمام پولیٹیکل پارٹی یعنی سارے رل کے حکومت کریے نا جی. کہ پارلیمنٹ نہیں، حکومت صرف نہیں کریں. حکومت کرنے کے لیے تو پی ڈی ایم کی بھی حکومت بن گئی تھی لیکن وہ ریزلٹس نہیں دے سکی جس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اور جس کی مہذب جمہوریتوں نے جس کا راستہ بنایا ہے وہ حکومت یہ ہے کہ ایک قومی ایجنڈے کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم الیکشن کے بعد سب مل کے ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں سب سے بڑی پارٹی اپنا وزیر اعظم سجیسٹ کرے گی اور وہ اس کو پارلیمنٹ الیکٹ کرے گی، اور ساتھ ہی 30 سر لیکن اس کی بنیاد تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہوگا نا. آپ ایک شفاف الیکشن کرائیں گے اور کوئی راستہ دیکھیں اور آپ کہیں گے جناب آپ فیصلہ کر لیں فری الیکشن جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس میں سب یہ فیصلہ کر لیں کہ کس طرح چلنا ہے. یہ تو اب آوازیں بہت ساری آنی شروع ہو گئی ہیں. زرداری صاحب نے یہ اندیا دیا نیشنل گورنمنٹ کا، یہی بات اور لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشنز ہوتی ہیں، اپوزیشن صرف اس لیے ہوتی ہے درانی صاحب تاکہ گورنمنٹ پہ چیک رکھ سکے. اگر ساروں نے مل کے حکومت میں ہی بیٹھ جانا ہے تو پھر آپ کو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ اس ایک حکومت بنائیں، اس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، اس طرح کی گورنمنٹ بنا لیں، وہ حکومت ملک چلا لے اس طرح. دیکھیں میں اس کے لیے ایک آپ کو ہسٹری میں سے اٹھتی ہوئی تاریخ بتاؤں کہ جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں اس میں غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. آپ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کی کھینچا تانی کے بیچ میں سے عوام کو کچھ نہیں دے سکیں گے. اس وقت آپ اگر ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کا ایجنڈا معیشت ہوگا، جس کا ایجنڈا مستقبل کا سیاسی استحکام ہوگا، جس کا ایجنڈا لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام ہوگا، جو کہ 76 سال میں ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں بھی آ گیا لیکن ابھی تک پورے ملک میں اس کو آپ لاگو نہیں کر سکے. اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل سر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کام پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہ اب کر دیں سارے بیٹھ کے. نہیں، یہ کبھی تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جی، آپ نے تاریخ میں ہر وہ کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو کچھ نہیں ملا. سر ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار کیا ہے، ابھی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. اب بار بار کر رہے ہیں. ہاں، اب آپ ایک دفعہ ایسا کام کر دیں جس کی وجہ سے جس کی پرائرٹی، جس کی ترجیح، جس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ عوام ہو، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام مل کے جو ہے اس چیز کو گارڈ کریں کہ ایک 5 سال کی حکومت ایسی آ جائے جو ترجیحاً ایک قومی ایجنڈے کے اوپر باہمی طور پر متفق ہو کر چلے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج ایک بڑے لیڈر نے یہ بات کہی ہے، کل سب بڑے لیڈر یہی بات کہیں گے، کیونکہ عوام کا دباؤ اور پورے ماحول کا دباؤ اور ملک کے حالات کا دباؤ انشاءاللہ اتنا بڑھے گا. ٹھیک ہے سر، دباؤ نہیں بڑھے گا. حکومت ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ حکومتیں بنتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نیشنل، آپ اگلے اسٹیپ پہ چلے گئے، نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بنو. پہلا اسٹیپ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ کسی کا زور نہیں ہے. دیکھیں نہ زور دے رہے ہیں تو نہ عوام کا دباؤ تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا حق جو ہے. پہلے ایک سوال پوچھوں، الیکشن وقت پہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ سوال میں پوچھ چکا ہوں. کوئی ایک بحث شروع ہو گئی الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے کہ ہم کب تک الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں؟
یہ کوئی فرمائشی پروگرام ہے یا کوئی؟ نہ میں کہا کب تک ملتوی کر سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. آپ ایک آئین ہے، ایک قانون ہے اس ملک میں. میں آپ کو بتا اس طرح کی فرمائشیں میرے پر نہیں آتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آخر کب تک آئین کو وائلیٹ کرتے رہیں گے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری فائز اس حساب سے کوئی ملاقات، لیکن میں نے ایک دفعہ میں نے ان کو ملاقات نہیں بلکہ میں نے دیکھا جب وہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی آئین کی، اور یہ میں نے اسپیچ سنی جس میں آئین کی کتاب پکڑ کے اس نے کہا کہ اگر یہ ملک اس پہ چلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فائزہ کے ہوتے ہوئے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ الیکشن کے ساتھ کوئی کھیل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں درانی صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں کی، یا یہ ان کا اپنی خواہش ہے یا کوئی فرمائشی پروگرام ہے. He doesn't take you seriously. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا کہ درانی صاحب مطلب ہے مجھے بھی پتا نہیں. I don't know why we want to do something like یہ this. اچھا دوسری بات ہے کہ عوام تو سب سے پہلے کہتی ہے کہ آپ ٹائم پہ الیکشن کریں اور ہمیں حق دیں کہ ہم جس جماعت کو بھی جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتے ہیں اسی کے لیے گنا جائے. وہ اپنی پالیسیاں دیں گے منشور کے تحت، وہ آ کے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر دیں. دیکھیں دس از ہاؤ ڈیموکریسیز پرابلم یہ ہے نا کہ آپ ان کو دیں، اگر وہ اینڈ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈونٹ ورک یو لک ایٹ آور سسٹم. اگر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا اینی بڑی وہ دیتی نہیں تھی، عوام کو آپ اس دے دیں. دوسری بات ہے جو کنسنسس گورنمنٹ ہے وہ ابھی جو ہمیں فیلڈ میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میجورٹی لے سکتی ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کنسنسس گورنمنٹ جو ہے آپ ایک اتحادی حکومت فیوچر میں بننے جا سکتی ہے. وہ جو 125 سیٹیں پنجاب والے بیانات دے رہے ہیں وہ تو پنجاب میں پہلے ان کو نکالیں تو صحیح نہ پتہ چل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں اکیلے دوڑے تبھی دوسرے نمبر پہ آئیں گے. اکیلے دوڑیں تو شاید دوسرے پہ مجھے تیسرے پہ نہیں. میں دیکھیں پرابلم دیکھیں اگر وہ دو تک اکثریت یا جو باتیں بھی کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے کہ نکلے تو صحیح نا عوام میں. وہ شیڈول کے انتظار کر رہے ہیں اور ان کو اگر ان کو یہ یقین ہے کہ ہم جیت رہے ہیں الیکشن تو پھر ڈیمانڈ کیوں نہیں کر الیکشن کا؟ یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوتی کیا ہے؟ نیشنل گورنمنٹ دیکھیں اس 2008 میں ہم نے حکومت بنائی. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن میں کوئی نہیں ہوگا. ہاں وہ اس وقت اپوزیشن آپ کو سپورٹ کری جب اپوزیشن تمام جماعتوں کو یقین ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، عوام نے ہمیں ووٹ نہیں کیا، ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. لیکن یہ پوزیشن آپ کی بدل تو نہیں جائے گی الیکشن کے بعد؟ کیا چیز؟ تو حکومت میرے پی ڈی ایم منگر تو تسی کہو کہ ہاں یار ٹھیک ہے چلو نہیں اگر دیکھیں الیکشن فیئر ہوئے تو ٹھیک نہیں ہوئے. ابھی پی ٹی آئی کی حکومت گزری ہے نا، کچھ 16 مہینے ہماری بھی تھی، اور یہ 10 سال کے ایجنڈا لے گئے کہ 10 سال تو میں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا. ٹی وی پہ آتا تھا بھائی ان کو تو 6 مہینے 9 مہینے تو صبر کرو نا، ٹی وی پہ ان کی مطلب ہے کہ بیشنگ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، ان کو چلنے تو دو. آپ نے چلا کہ نہیں جب چل سکی آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے لوگ تو واچ کر رہے ہیں نا، 5 سال کا ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا. دیکھیں آپ اب یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ہمیشہ ریگڈ الیکشن کریں اور سلیکشن کریں اور لاڈلے لے کے آئیں. کبھی تو اس ملک کے اوپر بھی رحم کر لیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن. کون لاڈلا جو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کوئی جیتے گا نہیں، اگر نہیں جیتے گا سمجھ لاڈلا. دیکھیں ہمیشہ پی ایم ایل این کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا ہے، اور وہ یہ ابھی دوبارہ گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ایسے گھسیٹیں تاکہ ایک طرف ہم ہو جائیں اور دوسری طرف یہ پارٹیاں شروع ہو جائیں اداروں کے خلاف بولنا. تو یہ ان کا ایک منشور ہے یا ایک ایجنڈا ہے یا ایک پلان ہے کرنے کا. تو بازی آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل کا کیا رہا ہے، ہمیشہ انہوں نے اداروں کو گھسیٹا.